السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا یہ ماہ رمضان المبارک کا جو رحمت کا عشرہ ہے بہت اچھا گزرتا ہوگا۔ آج آپ کا خادم محمد نسیم احمد قادری آپ کے لیے کچھ ضروری پیغام لے کر حاضر آیا ہے، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اس پیغام کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہمیں عبادت کرنے کے احکامات نازل فرمائے، نماز کا حکم دیا، روزہ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تمام احکامات پہ آپ غور فرمائیں۔ مثلا رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہم نے نماز قائم کرنا شروع کر دی۔ زکوٰۃ کی جب باری آئی تو رب نے فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم نے بلا چوچرا زکوٰۃ دینا شروع کیا۔ حج کی جب باری آئی تو اللہ نے فرمایا واتموا الحج، لیکن جب بات آئی ماہ رمضان المبارک کی، روزے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ حکم نازل فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم روزہ رکھو، بلکہ یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، نماز کے حکم دیتے وقت رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پر نماز فرض کی گئی جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کی گئی تھی، تم پر زکوٰۃ دینا واجب قرار دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر واجب قرار دیا گیا تھا، تم پر حج فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر حج فرض کیا گیا تھا۔ اس طرح سے نہیں فرمایا، لیکن جب باری آئی رمضان المبارک کے روزے کی تو فرمایا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے۔ کیا مطلب یہ کہ روزہ نماز جیسی عبادت نہیں ہے، روزہ حج جیسی عبادت نہیں ہے، روزہ زکوٰۃ جیسی عبادت نہیں ہے، روزہ تلاوت اور تسبیح جیسی عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک منفرد المثال، ایک عظیم عبادت ہے جس میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، کہیں بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ بھوک اور یہ پیاس کی شدت، یہ بھوک کی تڑپ، یہ کیسے برداشت کیا جائے۔ انسان حیرت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس حیرت کو دور کرنے کے لیے رب نے فرمایا کہ صرف تمہارے اوپر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے۔ ان کے روزے کی نوعیت الگ تھی، آج کی نوعیت الگ ہے، لیکن روزہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر، اس کی امت پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح احکام نازل فرمایا۔ اب روزہ صرف اور صرف روحانی عبادت ہی نہیں، بلکہ روزہ ذہنی صحت کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ مجھے بتانا ہے کہ روزے کی جو یہ کیفیات ہے، روزہ اور جدید سائنس اور جدید تحقیقات، روزہ عبادت تو ہے لیکن دنیا میں صحت کے لیے اس کے فائدے کیا کیا ہیں وہ بھی میں آج آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ روزہ اور جدید سائنس، جدید تحقیقات۔ ڈاکٹروں نے، ماہرین نے اس پر تحقیقات کی کہ روزہ رکھنے سے اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، اللہ کا مقرب ہوگا، متقی ہو جائے گا، پرہیزگار ہو جائے گا، عبادت تو ہے ہی، لیکن اس کے دنیاوی فائدے کیا کیا ہیں اس کو جاننے کی کوشش کی اور آپ تک پہنچایا۔ روزہ کا فائدہ بے شمار ہے، چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، نظام ہاضمہ کی بہتری۔ روزہ رکھنے کے بعد، روزہ رکھنے سے انسان کا جو معدہ ہے اور آنتوں کو آرام ملتا ہے، جس سے ہاضمے کا نظام بہتر سے بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ روزہ رکھ کے تو دیکھیے۔ نمبر 2، بے شمار لوگ ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، اپنے وزن کو وہ کم کرانا چاہتے ہیں، اس کے لیے دوائی کا استعمال کرتے ہیں، کسرت کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، لیکن انسان اگر پابندی سے روزہ رکھے تو وزن میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم میں جمع شدہ چربی کم ہو جاتی ہے، جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ 2 نمبر آپ نے سنا۔ نمبر 3، بلڈ شوگر۔ آج شوگر کی بیماری عام ہو چکی ہے، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا عورت، کیا مرد، ہر ایک کو شکایت ہے شوگر کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں روزہ دیا۔ بلڈ شوگر کنٹرول اگر آپ کو کرنا ہے، نمبر 3، روزہ خون میں شوگر لیول کو کنٹرول رکھتا ہے، جو شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، دل کی بیماری، دل کی صحت کے لیے، اس کے بارے میں کیا ہے آپ سنیں۔ روزہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جس سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ دل بہت قیمتی ہے، اس کے علاجوں کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ روزے کی پابندی کریں گے تو دل کی بیماری سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 5، دماغی صحت میں بہتری۔ روزہ رکھنے سے ذہنی سکون اور یکسوئی میں اضافہ ہوتا ہے اور ڈپریشن و تناؤ کم ہوتا ہے، جدید تحقیقات کی روشنی میں۔ نمبر 6، مدافعتی نظام کی مضبوطی۔ روزہ رکھنے سے جسم میں زہریلے مادے یعنی ٹاکسنز کم ہو جاتے ہیں، جس سے مدافعتی نظام بہتر رہتا ہے۔ نمبر 7، جسم کی نشو و نما۔ روزہ جسم میں موجود فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے، جس سے جسم صاف ستھرا اور تر و تازہ رہتا ہے۔ نمبر 8، لمبی عمر کس کی خواہش نہیں ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو، دعائیں کی جاتی ہے۔ تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے خلیات کی مرمت کا عمل تیز ہوتا ہے، جس سے عمر لمبی ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دوستو، روزہ نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتایا کہ جدید تحقیقات کی روشنی میں روزے کے کیا کیا فائدے ہیں، اور بھی مزید باتیں میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ روزے میں میرے لیے، میرے تمام اہل خانہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔